غزوہ بدر تھا، یہ بھی 2 ہجری میں ہوا ہے، جو یوم الفرقان ہے، جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہو گیا۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کی 23ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں ہم نے ہجرت کے پہلے سال کے واقعات کو مختصراً بیان کیا تھا، اور یہ بات ہم نے شروع میں بیان بھی کی تھی کہ ہم واقعات کو مختصراً بیان کریں گے، یعنی واقعات کی تفصیل بیان نہیں کریں گے، بس یہ چیزیں کوشش کریں گے بیان کرنے کی کہ اس سال میں یہ معروف واقعات ہوئے ہیں۔ اس کا پس منظر اور پیش منظر اگر بیان کرنے لگیں گے تو پھر تو بہت لمبا وقت درکار ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے سامنے سیرت کا ایک مختصر سا خاکہ آ جائے۔ تو آج ہم 2 ہجری کے واقعات کو مختصراً بیان کریں گے، یا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ 2 ہجری میں کون کون سے اہم واقعات اور کون کون سے اہم امور پیش آئے۔ سب سے پہلے تو 2 ہجری میں جہاد کی فرضیت ہوئی اور جہاد کی اجازت دی گئی۔ دیکھیں، 2 ہجری احکام کے اعتبار سے بہت اہم سال ہے۔ اس سال میں بہت سارے اہم امور پیش آئے۔ اب مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو بدلے میں تلوار اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ سب سے اہم حکم ہے جو 2 ہجری کے ابتداء میں، اوائل میں نازل ہوا، یعنی رجب سے پہلے یہ حکم نازل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تحویل قبلہ ایک اہم واقعہ ہے جو پیش آیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو حکم تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں چونکہ بیت اللہ شریف سامنے تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ترتیب بناتے تھے کہ بیت اللہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتا۔ اب جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا ہے کہ اگر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کریں گے تو مسجد اقصیٰ کو پیٹھ ہوگی، اگر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں گے تو بیت اللہ کو پیٹھ ہوگی۔ اب حکم یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آنے کے بعد علی اختلاف روایات 16 یا 17 مہینے حضور نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن قرآن پاک میں ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس خواہش کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے اور میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنے چہرے کو بیت الحرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیجئے، اور یہ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں ہی نازل ہوا۔ اسی طرح 2 ہجری میں کچھ غزوات بھی پیش آئے، چونکہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ سب سے پہلا اہم غزوہ جو ہے وہ ہے غزوہ بدر، اور بعض عوام میں یہ بات معروف ہے کہ پہلا غزوہ ہوا ہی بدر ہے۔ نہیں، غزوہ بدر سے پہلے بھی غزوات ہوئے ہیں، لیکن معروف اور بڑا غزوہ جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، وہ غزوہ بدر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ غزوات اور ہوئے ہیں، غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ ذوالعشیرہ اور غزوہ بدر اولا، یہ 4 غزوات غزوہ بدر سے پہلے ہو چکے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت کی، کیونکہ شاید یہ بات ہم پہلے کر چکے کہ غزوہ وہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں، اور سریہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو امیر بنا کے بھیجتے ہیں۔ تو یہ غزوات جو ہیں یہ غزوہ بدر سے پہلے ہوئے ہیں، اور جو غزوہ ذوالعشیرہ ہے یہ غزوہ اس کا مقصد جو تھا وہ وہی تھا جو غزوہ بدر کا مقصد تھا، یعنی غزوہ بدر میں بھی حضور جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حضور ایک قافلے کے تعاقب کے لیے گئے تھے، اور جو غزوہ ذوالعشیرہ تھا اس میں بھی حضور اسی قافلے کے تعاقب کے لیے گئے تھے، یعنی ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے مکہ مکرمہ سے نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذوالعشیرہ کے لیے نکلے، وہ قافلہ جا چکا تھا، شام پہنچا، تجارت کی اور وہاں مال کمایا، نفع حاصل ہوا، وہ جب واپس آ رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے تعاقب کے لیے دوبارہ نکلے، اور وہاں غزوہ بدر پیش آیا کہ یہ قافلہ تو نکل گیا اور مکہ مکرمہ سے ایک پورا لشکر جدار آ گئے۔ اسی طرح غزوہ بدر اولا ہوا، کرز بن جابر فہری یہ آئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ آئے، انہوں نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا
اور بہت سارے اونٹ اور بہت سارے جانوروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، اور جہاں غزوہ بدر ہوا تھا، یعنی مقام بدر کے قریب پہنچ گئے ان کا پیچھا کرتے کرتے، تو وہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، یہ سفر کیا، تو اس کو غزوہ بدر اولا کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں یہ سفر ہوا ہے۔ تو یہ 4 غزوات غزوہ بدر جو معروف غزوہ بدر ہے اس سے پہلے پیش آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادہ سے نکلے صحابہ کو ساتھ لے کے، بس اتفاق ہے کہ جنگ کی پوری طرح سے نوبت نہیں آئی۔ اب شعبان 2 ہجری میں یعنی رمضان المبارک سے پہلے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کے پاس بھی رمضان کا مہینہ آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس سے پہلے عاشور کا روزہ صحابہ کرام رکھتے تھے اور وہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشور کے روزے میں رخصت ہو گئی کہ دل کرے تو رکھ لیں، اب دل کرے تو چھوڑ دیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت بھی 2 ہجری میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر رمضان المبارک میں 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ یہ جیسے ہم تھوڑی سی بات پہلے کر چکے ہیں کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے۔ 313، 14 یا 15 اعلیٰ اختلاف روایات لوگوں کو ساتھ لے کے، معروف 313 ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، راستے میں جا کے پتہ چلا کہ وہ قافلہ نکل گیا ہے، اور ادھر ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب کے لیے آ رہے تو اس نے مکہ مکرمہ پیغام بھیج دیا کہ دیکھو تمہارا تجارتی قافلہ ہے، اور اتنا بڑا تجارتی قافلہ اور اتنا بڑا نفع کہ پورے اہل مکہ کے تمام تر سرداروں کا اس کے اندر مال تجارت تھا، اور تمام سرداروں نے اس میں پوری انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ تو اب وہ سارے کے سارے سردار جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں ایک لشکر تیار کیا، 1000 لوگوں پر مشتمل لشکر جرار، جو وہاں سے نکلا صحابہ کرام کے تعاقب کے لیے۔ اب یہ طاقت کے نشے اور خمار میں وہاں سے بدر پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد مقام بدر پہنچ گئے اور یہ طے پایا کہ اب ہم لڑیں گے ان سے۔ میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ یہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے نشانات لگا دیے تھے کہ فلاں کافر ابو جہل یہاں پر قتل ہوگا، امیہ ابن خلف یہاں پر قتل ہوگا، فلاں فلاں یہاں پر قتل ہوں گے، نشانات لگا دی، اور صحابہ کہتے ہیں جہاں حضور نے نشان لگائے وہ لوگ وہیں قتل ہوئے۔ بدر کے دن اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اتری، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قلت کے باوجود اللہ رب العزت نے بدر میں نصرت اور مدد بھیجی، اور فرشتوں نے آ کے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر قتال کیا، اور اللہ رب العزت نے بدر کے اندر فتح نصیب فرمائی۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو فتح ہوئی، کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے، 70 کافر قیدی ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان قیدیوں کو وہاں سے واپس لے آئے۔ جو لوگ قتل ہوئے تھے ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو ایک بدر کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ تو یہ غزوہ بدر تھا، یہ بھی 2 ہجری میں ہوا ہے، جو یوم الفرقان ہے، جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے۔ جو لوگ قید ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں مشاورت کے بعد یہ طے کیا، وہ میں نے پھر درخواست کر رہا ہوں کہ وہاں چونکہ تفصیلات کافی زیادہ ہیں، ہم صرف خلاصہ اور جو نتیجہ ہے وہ بیان کریں گے کہ مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو مختلف صحابہ کرام کے سپرد کر دیا گیا قیدیوں کو، اور صحابہ کرام نے قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بہت سارے قیدی خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سپرد کر دیا، ہم ان کے گھر میں تھے، ان کے گھر میں ایک ہی روٹی اگر بنی ہے تو وہ روٹی ہمیں دے دیتے تھے، خود وہ بھوکے رہتے تھے۔ تو یہ ایثار و ہمدردی کی مثال، اور ان لوگوں کے ساتھ جو کل تک تلواریں لے کے جنگ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں کے ساتھ اور ایثار اور ہمدردی کا یہ ایک سلسلہ جو صحابہ کرام نے کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی رمضان المبارک میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نکاح اسی میں ہوا اور رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہوئی، اسی سال 2 ہجری میں ہی رخصتی بھی ہوئی۔ یہاں سے جب واپس آئے تو حضرت عمیر بن عدی ایک نابینا صحابی تھے، ان کو پتہ چلا کہ اسماء نامی ایک عورت ہے جو یہودیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ
وہ حجویہ اشعار پڑھتی ہے، حضور کی نعوذ باللہ توہین کرتی ہے. تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ رب العزت نے بدر میں فتح دی تو میں اس کو قتل کروں گا. اللہ رب العزت نے فتح دی اور یہ یہاں سے نکلے، اس کے گھر کا پتہ کر کے رات کے وقت اس کے گھر پہنچے اور اس کو ٹٹول کے، چونکہ نابینا تھے، ٹٹول کے اس کے سینے پہ تلوار رکھی اور اس زور سے دبایا کہ وہ پیٹھ سے باہر نکل گئی. اس عورت کو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ اسی سال یعنی 2 ہجری میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک آدمی جو حضور علیہ السلام بڑی عمر کا آدمی، یعنی 120 سال عمر لکھی ہے اس کی، وہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کا نام ابو عفق لکھا گیا ہے. یہ یہودی تھا اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا. حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کا گھر تلاش کر کے اس کا بھی کام تمام کر دیا. یعنی 2 ہجری میں امت کو صحابہ نے یہ درس بھی دیا کہ کوئی شخص چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ بڑی عمر کا آدمی ہو، اگر ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو صحابہ کا درس یہ ہے کہ اس کی ایک ہی سزا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اس کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور فدیہ لے کے قیدیوں کو جو فدیہ ادا کرتا چلا جا رہا تھا اس کو آزاد کیا جا رہا تھا. بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا یہود کا. ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہود کے ساتھ حضور علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن بنو قینقاع کے لوگ جو ہیں انہوں نے جب حضور علیہ السلام کی یہ فتح دیکھی تو وہ حاسد تو تھے، یہ یہودی حضور سے بے حد حسد کرتے تھے. تو ایک جگہ ایک اختلاف ہوا جس میں کچھ صحابہ کرام بھی وہاں پہنچے. تو ان بنو قینقاع کے یہودی مالدار بھی تھے، جنگجو بھی تھے. انہوں نے کہا کسی زوم میں نہ رہنا کہ تم نے قریش کو ہرا لیا ہے اور بس اب تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے، اگر ہم سے پالا پڑا تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. ان کو تو لڑنا نہیں آتا تھا، ہمیں بہت لڑنا آتا ہے. تو اس طرح کی دھمکی آمیز لہجے میں انہوں نے باتیں شروع کی. جو معاہدہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ امن اور سلامتی کے ساتھ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا. اس کی وجہ سے شوال المکرم 2 ہجری میں حضور علیہ السلام قریب 15 شوال میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور بنو قینقاع کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے. 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا اور 1 ذی القعدہ کو انہوں نے اپنا قلعہ کھول دیا. اور حضور علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں کی سفارش کی وجہ سے حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے، اور حضور علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو جلا وطن کر دیا. ایک واقعہ 2 ہجری میں ہی جو ہوا کہ حضور جب بدر سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں ان کا انتقال ہوا. بلکہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم بدر سے واپس آ رہے تھے تو لوگ حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ حرم میں تھیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو رخصت دی تھی کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہاں رک جائیں. اور حضور نے حضرت عثمان غنی کو بدر میں شمار کیا تھا کہ یہ بدر کے لوگوں میں شامل ہیں. اسی وجہ سے جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت عثمان غنی کے لیے الگ سے مال غنیمت نکالا گیا بدر کا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی جو ہے وہ بھی آخر میں 2 ہجری کے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. اسی دوران قرقرۃ القدر کے نام سے شوال 2 ہجری میں ہی ایک غزوہ ہوا. غزوہ کا مطلب میں پھر درخواست کر دوں کہ حضور صحابہ کو لے کے اپنی قیادت میں جنگ کے لیے تشریف لے جائیں، جنگ ہو یا نہ ہو. تو وہاں حضور کو پتہ چلا تھا کہ بنو غطفان اور بنو سلیم یہ 2 قبیلے ہیں جو آپس میں وہاں اکٹھ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات چیت ہونے والی ہے. تو حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے تو حضور کے جانے سے پہلے ان کو خبر ہو گئی تھی اور وہ لوگ چلے گئے تھے. آج کی قسط کے خلاصہ کے طور پہ ہم معروف واقعات میں ایک نظر ڈال لیتے ہیں. سن 2 ہجری میں سب سے پہلے جہاد کے فرضیت کا اعلان ہوا. اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی، تحویل قبلہ ہوا. اس کے بعد رمضان المبارک سے پہلے روزے فرض ہوئے. اس کے بعد عید سے پہلے جب حضور بدر سے فارغ ہو کے واپس تشریف لائے تو عید سے پہلے صدقۃ الفطر کا حکم نازل ہوا اور اس کے ساتھ ہی عید الفطر کی نماز کا حکم نازل ہوا. اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا. اسی 2 ہجری میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے. یعنی راجح قول کے مطابق زکوٰۃ اسی 2 ہجری میں فرض ہوئی.
اسی طرح 4 معروف غزوات جن کا ہم نے ذکر کر دیا، بوات، غزوہ ابوا، غزوہ بدر اولا، غزوہ ذی العشیرہ، اور اس کے بعد معروف غزوہ بدر جو ہمارے یہاں معروف ہے، وہ غزوہ بدر کے متصل حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب حضور مدینہ منورہ وافد تشریف لائے، اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور رخصتی بھی 2 ہجری میں ہوئی، اور بنو قینقاع کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنگ ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ان کو جو جلا وطن کیا، جنگ نہیں ہوئی، جلا وطن کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 15 دن کے محاصرے کے بعد۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مہاجرین کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی سن 2 ہجری میں ہی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ بھی 2 ہجری میں پہلا بچہ مہاجرین میں پہلا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ قرقرۃ القدر وہ بھی شوال 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد اسماء یہودیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس کے قتل کا واقعہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا، اور اسی طرح وہ بوڑھا یہودی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کا بھی قتل جو ہے وہ 2 ہجری میں ہی ہوا۔ تو یہ معروف واقعات ہیں جو 2 ہجری میں پیش آئے، اور ذی الحج میں 2 ہجری ذی الحج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کا حکم بھی دیا گیا، فصل لربک وانحر، یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ذی الحج کو یعنی یوم النحر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی پہلی مرتبہ، اور 2 مینڈے ذبح کیے۔ یہ ہیں معروف واقعات جو 2 ہجری میں پیش آئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم 3 ہجری کے واقعات کا مختصر ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔